الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گویا کلمے کا پڑھنا یہ دین اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے، یہ سب سے پہلا ستون ہے جس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا۔ اور جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے وہ یہ بات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر اگر محبت کرنی ہی ہے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات ہی سے محبت کرنی ہے، اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے جس نے ساری زندگی باقی رہنا ہے، حی قیوم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، اس ذات نے کبھی فنا نہیں ہونا۔ لہٰذا اللہ کے سوا کوئی دوسرا محبت کے لائق نہیں، اور میں اپنی تمام کی تمام محبتوں کا محور اور مرکز اللہ رب العزت کی ذات کو بناتا ہوں۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، کفر کے اندر زندگی گزار رہا تھا، اب جب کلمہ پڑھ کے اسلام لاتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ تھے اللہ رب العزت سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، سارے کے سارے گناہ انسان کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے چند فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جو اس بندے کے کلمے کو لے کر اوپر آسمان دنیا پر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ فرشتے راستے میں ہوتے ہیں، پہنچے نہیں ہوتے، یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلے والے فرشتے بتاتے ہیں، ہم تو ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے کلمے کو لے کر اوپر اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں، بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی مغفرت کا پروانہ لے کے ہم نیچے اتر رہے ہیں، ابھی اس بندے کا کلمہ اوپر پہنچا نہیں ہے، کلمہ اوپر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا پروانہ اتر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہی، اس نے بہت بڑی بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اے اللہ، اب میں نے دنیا کے اندر کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، دنیا کے اندر میں نے کسی کو محبت کے لائق نہیں سمجھنا، دنیا کے اندر اگر محبت کے لائق ذات ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کی جتنی نفسانی شہوانی محبتیں ہیں یہ سب کی سب فانی محبتیں ہیں۔ انسان کلمہ پڑھ کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان تمام محبتوں پہ چھری پھیرتا ہوں۔
ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ جو دنیا دار لوگ مختلف قسم کی نفسانی شہوانی محبتوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ کئی مرتبہ ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں آئی لو یو، آئی مس یو. تو حضرت فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں آئی لو یو، آئی مس یو، انسان کو بھیجنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کس ذات کے مقابلے میں کسی دنیا کے کسی ایک فانی انسان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر رہا ہے. لہٰذا آئی لو یو، آئی مس یو لکھتے وقت انسان کی ہاتھ کپ کپانے چاہیے، بولتے وقت انسان کی زبان لڑکھڑانی چاہیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو سجتے ہیں، اس کے سوا کسی کو نہیں سجتے. اور جب ہم یہ بات دنیا کے کسی نفسانی شہوانی محبتوں کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی گویا دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کی ذات محبت کے لائق اکیلی نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں آپ کے جیسے حسن و جمال والے، آپ کی جیسے کمال والے، آپ کی جیسی ذات اور بھی ہے، صرف آپ کی ذات محبت کے لائق نہیں ہے. تو انسان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب میں دنیا کے اندر کسی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو حقیقتاً میں ایک بہت بڑی پروردگار کی بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر کوئی بیوی اپنے خاوند کو یہ بات کہے بھائی میں آپ کی بھی بیوی ہوں، خاوند کو غصہ آئے گا، تھپڑ لگائے گا، لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا، طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں. ہر شوہر یہ چاہتا ہے، ہر خاوند یہ چاہتا ہے کہ بیوی کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں. یہ بھی کے نیچے جو بے کے نیچے نقطہ ہے اس نقطے کو ہٹائے اور یہ کہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں. انسان کی غیرت کے خلاف ہے. اب ذرا غور کرے، ایک چھوٹا سا 6 فٹ کا جسم ہے، اس کے ساتھ جس کا محبت کا رشتہ ہے اگر وہ کسی اور کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ کرے تو انسان کی غیرت للکارتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات، جس ذات کی کبریائی اتنی بڑی، جس ذات کا حسن و جمال اتنا زیادہ، جس ذات کی علم اتنا زیادہ، جس ذات کی پکڑ اتنی بڑی ہے، اس ذات کے سامنے ہوتے ہوئے انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اے اللہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور بھی کچھ افراد ہیں جن سے محبت کرتا ہوں، تو یہ تو بہت خطرناک دعویٰ ہے. لہٰذا جب بندے نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی اس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ اے اللہ بس آپ ہی کی ذات ہے محبت کے لائق. تو دنیا کے اندر جب کبھی بھی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو محبت کا دعویٰ کھوکھلا نہیں کیا جاتا، اس دعوے کے کچھ ثبوت ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی انسان کے اوپر 5 عبادتوں کو منحصر فرمایا، 5 عبادتیں مقرر فرما دیں کہ ان 5 عبادتوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا تم کتنی مجھ سے محبت کرنے والے ہو. مجھ سے محبت کا جو تمہارا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ کیا کھوکھلا دعویٰ ہے یا یہ کوئی واقعی حقیقی معنوں میں دعویٰ ہے. چنانچہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل قرآن حدیث مبارکہ میں پتہ چل گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ. دوسرا عمل ہے نماز کا قائم کرنا. جب انسان نماز قائم کرتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے وہ پھر اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوتا ہے. اے اللہ میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں آپ کے مقابلے میں، میری ذات فنا ہے، ختم ہے. لہٰذا اپنی ذات کی فنائیت کو دکھانے کے لیے بندہ قیام کرتا ہے، قیام سے رکوع میں چلے جاتا ہے، رکوع سے سجدے میں جا کر اپنی پیشانی کو اپنے پروردگار کے سامنے ٹیک دیتا ہے. اے اللہ آپ کے سوا کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جا سکے، آپ کے سوا کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے. چنانچہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا، ایک شخص اگر گھاس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور گھاس کی اوپری سطح پر اس نے صرف اپنی پیشانی رکھ دی تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. موٹے فوم کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نماز کے اندر سجدہ ادا نہیں ہوگا.
قالین وغیرہ کے اوپر پڑھ رہا ہے اور قالین اتنا نرم ہے کہ اس کا جو سر ہے، پیشانی ہے، وہ نیچے تک زمین تک نہیں لگ رہی، تو بھی نماز میں سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سجدہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی کے اوپر زمین کی سختی محسوس ہو، لہٰذا گھاس پر ہے تو گھاس پر زمین کی مٹی کی جو سختی ہے جب تک کہ وہ محسوس نہیں ہوگی اس وقت تک سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ کیوں ہے؟ علماء نے وجہ بیان کی، اس لیے کہ جب تم نے گھاس کے اوپری سطح کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹیکا ہے، ابھی اندر تک نہیں رکھا، تو تم نے اپنی ذات کی فنائیت کو انتہا نہیں کی ہے، اپنی ذات کو آخر تک نہیں مٹایا، کچھ اوپر چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آخر تک اپنی ذات کو مٹا دو۔ اے اللہ، آپ ہی کی ذات ہے جس کے سامنے میں اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتا ہوں، اپنے آپ کو مٹی کے ذریعے سے فنا کرتا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلا حکم آ گیا نماز کا ادا کرنا، اس کے ذریعے سے عشق کا ایک امتحان ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کو تیار، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے بندہ تیار ہے۔ یہ محبت کا پہلا دعویٰ۔ پھر دوسرا دعویٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طریقے تیسرا ستون یہ ہے کہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی تو بندہ اس کے اوپر مال خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، اور مال خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ میں مال کو لٹاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عبادت کا ایک طریقہ اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، انسان اللہ کے راستے میں مال لٹاتا رہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کر کے، نفلی صدقات ادا کر کے، عشر ادا کر کے، صدقہ فطر ادا کر کے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں مال کو لٹاتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ یہ محبت کا دوسرا ٹیسٹ ہے۔ پھر تیسرا ٹیسٹ کہ دنیا کے اندر جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جتاتا ہے سامنے والے کو، دیکھو تمہاری خاطر میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، تمہاری خاطر رات کا کھانا نہیں کھایا، تمہاری خاطر یہ کر دیا، تمہاری خاطر وہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی ایک عبادت یہ مقرر فرما دی، انسان روزہ رکھے اور دکھائے کہ اے اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ کی خاطر اپنی پیشانی زمین پہ ٹیکنے کو تیار، آپ کی خاطر مال خرچ کرنے کو تیار، آپ کی خاطر اے اللہ میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کو تیار۔ اور پھر ان تمام باتوں سے عشق کا کامل ثبوت نہیں ملتا، پھر بھی کامل ثبوت ملنا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک اور معاملہ، ایک اور عبادت کو مقرر کر دیا کہ دنیا کے اندر جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو آخری عمل یہ ہوتا ہے کہ بندہ محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ کسی نے دیکھا ایک مرتبہ مجنوں کو کہ وہ ایک گلی کے گرد طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور جو کوئی کتا وہاں سے گزرتا ہوا نظر آتا اس کو پکڑ کے اس کے پاؤں بھی چوم رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ کتا ہے، اس کے پاؤں کو چومتا ہے؟ مجنوں نے جواب دیا تجھے کیا پتا، یہ میری لیلا کی دربار، میرے لیلا کے گھر کے سامنے سے گزر کے آیا ہے، میں اس کے پاؤں نہ چوموں تو اور کیا کروں؟ دنیا کی نفسانی محبت انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے دربار میں اس محبت کے عشق کے اظہار کی انتہا کے طور پہ فرمایا کہ اچھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے عشق کرتے ہو تو آؤ ذرا میرے گھر پر، آؤ میرے دربار میں آؤ اور یہاں پر آ کر چکر لگاؤ۔ یہ تمہارے چکر لگانے سے تمہارے عشق کا امتحان پتہ چلے گا، اور جب تم یہاں آؤ گے تو تم یہاں پر آ کر اپنے مال کو، اپنی وضاقتہ کو ان کی یہاں پہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں، میں فلاں قسم کے کپڑے پہن کے آیا، میں فلاں قسم کے کپڑے پہن کے آیا، فلاں قسم کا یہ پہن کے آیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سارے کے سارے لباس اتار دو، تمہارے جتنے کوالٹی کے لباس ہیں، جتنے امپورٹڈ لباس ہیں، جتنے مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے ہو، وہ سب کے سب کپڑے اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ اب 2 چادریں ہیں جو تم نے باندھنی ہیں۔ یہ 2 چادریں باندھنے سے کیا ہوگا؟ ایک پتہ چلے گا یہ سارے کے سارے اللہ کے عاشق ہیں، لہٰذا ان سب کو حکم دے دیا کہ تم میرے دربار میں آؤ اور یہاں پر آ کر میرے گھر کے چکر لگاؤ،
یہ عبادات کرو، کبھی یہاں پھرو کبھی وہاں پھرو، یہ گھومتے پھرتے رہو گے، یہ مجھ سے محبت کا ایک اظہار ہوگا۔ آپ غور کریں، انسان حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں پہنچو، پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرو، جس کو طواف قدوم کہا گیا۔ اب جب طواف کر کے فارغ ہو گئے، اب حکم ہو گیا یہاں سے نکلو، مینا جاؤ، مینا میں جا کے ٹھہرو۔ اچھا، مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اے اللہ کیا کرنا ہے؟ کوئی خاص عبادت؟ نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مینا کے مقام سے نکلو اور یہاں سے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، عرفات کی طرف چلے جاؤ، مینا سے نکل کے پھر عرفات سے نکلو، وہاں سے نکل کے مزدلفہ چلے جاؤ۔ اے اللہ مینا سے نکل کے عرفات جانا ہے، تو عرفات جا کے کیا کرنا ہے؟ کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس وہاں جا کے انتظار کرنا ہے، بیٹھنا ہے۔ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنے ہی کا نام عبادت ہے، وقوف عرفہ، وہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ پھر عرفات کے میدان سے فارغ ہو، مغرب کا وقت ہو جائے تو اب مغرب پڑھے بغیر یہاں سے نکلو اور مزدلفہ پہنچ جاؤ۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد مغرب بھی ادا کرو، عشاء بھی ادا کرو۔ اب جب مزدلفہ کے مقام پہ پہنچ گئے تو اے اللہ یہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، بیٹھنا ہے بس۔ اب مزدلفہ کے مقام سے نکل گئے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مینا دوبارہ پہنچو۔ اب یہ جو کبھی عرفات لایا جا رہا ہے، کبھی مینا لایا جا رہا ہے، کبھی عرفات کبھی مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، یہاں پر کوئی عمل نہیں ہے کرنے کا، تو کرنا کیا ہے اے اللہ؟ بس تم نے پھرنا ہے۔ اس پھرنے کے ذریعے سے عشق و محبت کا ایک اظہار ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی نفسانی شہوانی محبتوں کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، اس میں پھنسا ہوتا ہے، وہ دیوانہ وار پھر رہا ہوتا ہے، کبھی اس در پہ جاتا ہے، کبھی اس در پہ جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اپنے محبوب سے محبت کے اظہار کے لیے، اپنے محبوب کو پانے کے لیے۔ تو یہ عاشق جو احرام باندھ کر یہاں سے گیا ہے، اس کو بھی یہی حکم ہے کہ تم عاشقوں کی طرح دیوانہ وار پھرتے رہو، اور خبردار اس پھرنے کے درمیان تمہیں اپنے بالوں کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، بالوں کو نہیں تراش سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، سر کے بالوں کو سیٹ نہیں کرا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ عاشق کا ان کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو دیوانہ وار پھرا کرتا ہے، لہٰذا تم بھی دیوانہ وار پھرتے جاؤ۔ اچھا اے اللہ، اب جب سب جگہوں سے پھر لیے، اب دوبارہ مینا آ گئے، اب کیا کرو؟ دیکھو دنیا کے اندر دستور ہے، محبوب کا اگر کسی کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ ہو، محبوب کا کسی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ہو، تو یہ جو عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، یہ فوراً اس سے دشمنی مول لیا کرتا ہے۔ تو دیکھو میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، لہٰذا تم یہاں پہ آئے ہو تو شیطان سے برات کا اظہار کرو، شیطان سے نفرت کا اظہار کرو۔ اے اللہ کیسے کریں؟ یہ کنکریاں اٹھاؤ اور مینا میں آ کے کنکریاں مارو، یہ 3 ستون ہے، اس کے اوپر کنکریاں مارو گے، کنکریاں مارنے سے شیطان سے براءت کا اظہار ہوگا کہ اے اللہ اس سے نفرت ہے اور آپ سے محبت ہے۔ اچھا یہ عمل بھی کر لیا، اللہ اب کیا کریں؟ اب میرے راستے میں قربانی کرو، خون بہاؤ میرے راستے میں، اور اس خون کے بہانے کے ذریعے اظہار کر دو اس بات کا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نمازیں، میرا حج، میری قربانی، تمام کی تمام چیزیں اے اللہ آپ ہی کی ذات کے لیے ہیں، آپ کے سوا کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہے۔ جب تم نے اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار کر لیا، اس اظہار کے لیے تم دیوانہ وار پھرتے رہے، پھر شیطان سے براءت کا اظہار کر لیا، اب تم جتنی اپنی نفسانی خواہشات لے کر یہاں پہ آئے تھے، ساری کی ساری خواہشات پر چھری پھیر دو، اور جب یہاں سے نکلو تو ہر قسم کی اپنی خواہشات کو چھری کے نیچے پھیر چکے ہو۔ اب جب یہاں سے نکلو فقط تمہارے دل میں اللہ کی چاہت ہونی چاہیے، اللہ کا جو حکم ہے وہی میری چاہت ہے۔ لہٰذا حقیقت یہی ہے، یہ حج کا جو ایک پورا طریقہ کار ہے، حج کے اندر جو پورا کا پورے ارکان ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت سے عشق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اللہ رب العزت کے عشق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ انسان مال و دولت کی بنیاد پر حج نہیں کیا کرتا،
یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اگر چاہیں تو روزانہ اپنے پرسنل پلین کے اوپر اپنے ذاتی جہاز کو بک کروا کر جا کر روزانہ بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس آ سکتے ہیں، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، کبھی جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جن کے بظاہر وسائل کوئی نہیں ہوا کرتے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کو بلا لیا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ہمارے حضرت اس واقعے کو کئی بار انہوں نے سنایا۔ ایک گوالا تھا، دودھ دوہنے والا، ساری زندگی کام یہی تھا، لاہور کی طرف کے کسی گاؤں کے اندر رہا کرتا تھا، اور کام اس کا یہی تھا کہ وہ بھینسوں سے گایوں سے دودھ نکالتا تھا، دودھ نکال کر اس کو بیچا کرتا تھا، ساری زندگی کام یہی تھا۔ کسی جگہ جمعے کے بیان میں سن لیا کہ اللہ رب العزت نے حج کو فرض فرمایا ہے، زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے، اور یہ حج تو عاشقانہ عبادت ہے۔ اب جب یہ بات پتہ چلی تو تڑپنا شروع ہو گیا، ہر کسی سے کہتا مجھے حج پہ جانا ہے۔ ہر کوئی مذاق اڑاتا، بھائی تو کہاں اور حج کہاں، تیرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تو حج پہ جا سکے؟ کہتا نہیں، پیسے تو کوئی نہیں ہے، تو کیسے حج پہ جا سکے گا بھائی؟ اب اس کا معاملہ یہی تھا، ہر دوسرے بندے سے بولتا جی حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، اور ہر بندہ اس کی بات سنتا تو اس کا مذاق اڑاتا تھا، تو کیسے حج پہ جا سکے گا؟ حج پہ جانے کے لیے تو اتنے سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک دن کسی آدمی نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کہا کہ تجھے پتہ ہے ساری زندگی یہاں پہ رہے تب بھی تو حج پہ نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں سے تو حج پہ جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اگر حج پہ جانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ تو کراچی شہر چلے جا۔ اس زمانے میں یہ فلائٹس کا سسٹم نہیں تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، تو پانی کے جہاز چلا کرتے تھے کراچی کے ساحل سے کماڑی کی جانب سے، اور وہاں سے جہاز میں بیٹھ کر جایا جاتا تھا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ اچھا یہاں سے تو کبھی جا ہی نہیں سکتے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر کراچی جانا ہوگا۔ اب ہر بندے سے بولتا جی مجھے کراچی جانا ہے، کراچی جانا ہے، کراچی جانا ہے، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کیوں جانا ہے؟ حج کرنے کے لیے۔ اب سامنے والا ہنسنا شروع کر دیتا، بھائی تیرے پاس پیسے کہاں ہیں، تو کیسے جا سکتا ہے؟ کافی دن اسی طریقے سے گزر گئے۔ ایک دن ایک بندہ اس کو ملا، اس نے کہا بھائی تجھے حج پہ جانا ہے تو میں ٹھیک ہے تجھے کراچی تک لے جانے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، تو میں کراچی پہنچوا دوں گا، اب اس کے بعد آگے تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہ بھی پکا عاشق تھا، کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے کراچی پہنچوا دو، آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ چنانچہ اس بندے نے ٹرین کا اس کا ٹکٹ کروایا اور اس کو لاہور شہر سے کراچی بھجوا دیا۔ اب جب کراچی پہنچا تو ہر بندے سے پوچھ رہا ہے جی حج پہ جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں ساحل پہ جاؤ، وہاں پر حاجی کیمپ لگا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر حاجیوں کی بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں۔ اب یہ وہاں پہ پہنچا، اب وہاں پہ پہنچ کے جس سے کہتا جی حج پہ جانا ہے، وہ کہتے جی اتنا خرچہ ہے، جیب میں پوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کافی دن اسی طریقے سے گزر گئے، یہاں تک کہ سفینۃ الحجاج، وہ جو جہاز تھا جس کے اوپر لوگوں کو چڑھا کر حج پہ لے جایا جاتا تھا، اس کو سفینۃ الحجاج کہا جاتا ہے، وہ سمندر پہ ساحل پہ آ کے لگ گیا۔ اب جب سمندر کے ساحل پہ آگے لگا تو اب بہت سارے مزدور تھے جو حاجیوں کا سامان اٹھا کے لے جا رہے تھے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو ظاہر سامان بھی بہت سارا ہوا کرتا تھا، تو اب مستقل مزدور تھے جو کراچی پورٹ سے سامان اٹھاتے تھے، سمندر کے اندر وہاں پر جہاز کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اس نے ایک بندے کو بلایا اور اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی یہ خاکی وردی جو ہے یہ میں پہن لیتا ہوں اور آپ کے بدلے یہاں پر سارا کام میں کروں گا، کیونکہ اوپر جاتے ہوئے پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، پاسپورٹ تو میرے پاس ہے نہیں، جب یہ وردی ہوگی تو وردی والوں کا کوئی پاسپورٹ چیک نہیں کرتا، میں آپ کی جگہ پہ سارا کام کروں گا، سارا دن آپ کی جگہ پہ مزدوری کروں گا، جب شام ہو جائے گی تو میں اپنی یہ وردی جہاز میں اتار کے آپ کے کسی ساتھی کے ذریعے سے بھیج دوں گا، آپ کو وردی بھی مل جائے گی، ایک دن کا آپ کام بھی نہیں کریں گے اور ساری دیہاڑی آپ کو مفت میں مل جائے گی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ بھی خوش ہو گیا، یہ بہت اچھی بات ہے، میری تو دن بھر آرام کروں گا میں۔ اس نے اپنی وردی اس کو دے دی، اس نے وردی پہنی، اوپر لے جاتا رہا سارا سامان،
جب آخری شفٹ لے کے گیا تو وہاں پر لے جا کر اس نے وہ وردی اتاری، اپنے کپڑے پہنے اور اس کے بعد وہ وردی اس کے کسی ساتھی کو دے دی۔ اب اندر تو جہاز میں چیکنگ نہیں ہو رہی تھی، دروازے پہ تھی۔ اب یہ اندر جا کے بیٹھ گیا اور اللہ کی شان کہ ایک دن آیا جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ اب جو لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل ملنا شروع ہو گئے، اس نے بھی اپنا ایک دوست بنا لیا۔ جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن اس نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تو حج کا کوئی ویزا بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، میرا تو پاسپورٹ بنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب تیرا پاسپورٹ نہیں بنا تو حج پہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہاں جائے گا تو ساحل سمندر پہ تجھے روک لیا جائے گا، زندگی بھر جیل میں گزارے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ ہاں ایسی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک کام کرنا، جب جدہ شہر آ جائے تو اس وقت پر مجھے بتا دینا، جب قریب آ جائے اس وقت پہ مجھے اس کا بتا دینا، باقی میں اپنا انتظام خود ہی کر لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دن گزرتے گئے، ایک دن اس کا جو ساتھی تھا اس نے اس کو بلایا اور بلا کے عرشے پر بلایا اور وہاں پہ بلا کے بتایا کہ وہ دیکھو وہ جو دور سے لائٹیں نظر آ رہی ہیں نا، وہی جدہ شہر ہے، سمندر کے کنارے ہے، لہٰذا ہمارا یہ جہاز وہیں پہ جا کے لگے گا۔ اس نے کہا یہی ہے جدہ شہر؟ اس نے کہا ہاں یہی جدہ شہر ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ تیرنا آتا نہیں تھا، زندگی بھر پانی سے کوئی تعلق نہ تھا، پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، کبھی سمندر دیکھا نہ تھا، نہ تیرنا آتا تھا، چند تھوڑی دیر کے لیے تو اوپر نیچے ہوتا رہا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ یہ جو اس کا دوست تھا یہ افسوس کرنے لگا کہ میں نے کیوں بتایا اس کو، اس نے تو خودکشی کر لی۔ بہرحال یہ جو ساتھی تھا یہ وہاں پر اترا، اترنے کے بعد وہاں پر پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوئے، پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنے کے بعد اندر گئے اور پھر جو سارے مراحل تھے وہ پورا کر کے ہوٹل میں پہنچ گیا، وہاں سے پھر حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہی گوالا یہاں پر کہیں گھوم رہا ہے۔ قریب گیا تو حیران ہو گیا، وہی گوالا سعودی اسی طریقے سے توپ پہنے ہوئے بڑے عالیشان قسم کے کپڑوں کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، سر پر وہی عربوں کی طرح سے رومال ڈالا ہوا ہے اور مزے سے طواف کر رہا ہے، قیمتی لباس جسم پر۔ اس نے اس کو دیکھا تو پوچھا کیا تو وہ گوالا نہیں ہے جو میرے ساتھ آیا تھا؟ اس نے اس کو دیکھا تو وہ بھی پہچان گیا، فوراً گلے ملا۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ پیش آیا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا جی طواف کریں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طواف مکمل ہوا، اس کے بعد کہنے لگا آؤ میرے ساتھ۔ اب یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، باہر ایک نئی برانڈڈ گاڑی کھڑی تھی، اس کے اندر بولا بیٹھو۔ اب اس کی تو حیرت کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کہاں یہ گوالا جس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اتنی بڑی گاڑی کے اندر؟ اس نے کہا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا گھر ہے وہاں پہ چل کے بات کریں گے۔ گھر لے گیا، عالی شان گھر تھا، اس کے اندر لے جا کر بٹھایا، خاطر تواضع کی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے حیرت سے اس سے پہلے کہ میں پھٹ جاؤں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا پیش آیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، میں یہ بات جانتا تھا کہ یہاں تک آنے کے بعد اگر میں اس طریقے سے یہاں پر اتر گیا ساحل پر تو اس کے بعد تو مجھے عمر بھر کی قید ہونی ہے، لہٰذا جب تم نے مجھے بتایا کہ یہ ساحل سمندر وہ قریب آ رہا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہاں تک پہنچنا میرے ذمے تھا، آگے حج کروانا یہ آپ کے ذمے ہے۔ یہ بات میں نے کہی اور میں سمندر میں کود گیا اور اس کے بعد مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، تھوڑی دیر گزری کہ میں بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو سمندر کی لہروں نے مجھے ساحل سمندر پہ پھینکا ہوا تھا، میرے منہ سے پانی نکل رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میں سیٹ ہوا، سیٹ ہونے کے بعد میں نے دیکھا یہ ساحل سمندر ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑا جنگلہ یوں لگا ہوا ہے جیسے بارڈر کے اوپر لگا ہوتا ہے، کراس نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف جایا نہیں جا سکتا۔ مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آئی، میں اس جنگلے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ آگے جا کے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک گھر بنا ہے اور گھر کا جیسے صحن ٹائپ کی کوئی جگہ ہے، برآمدہ ہے، اس کے اندر ایک بھینس بندھی ہوئی ہے اور ایک عرب بدو ہے، ایک ہاتھ میں گلاس لے کر وہ وہاں نیچے بیٹھا ہے اور بھینس سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس نے جیسے ہی اس کے تھن کو پکڑا تو بھینس نے زوردار لات ماری، اس کے ہاتھ پہ لگی، یہ پیچھے ہوا، پھر تھن پکڑ کے کھینچنے لگا تو پھر لات پڑی، اس طرح کر کر کے قطرہ قطرہ کر کر کے جو ہے وہ دودھ اس گلاس کے اندر نکال رہا تھا، یعنی اس کو دودھ نکالنا صحیح طریقے سے آتا نہیں تھا۔
کہتے جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے اس کو آواز دی، وہ میری زبان نہیں جانتا تھا، میں اس کی زبان نہیں جانتا تھا، میں نے یوں اشارہ کیا کہ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آ کر نکالوں۔ وہ حیران ہو گیا، میری طرف دیکھنے لگا، اندر گیا، اندر اس کی مالکن موجود تھی، اس سے جا کے کہا کہ جی ایک بندہ ہے وہ اس طرح سے اشارے کر رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں نکالوں دودھ اس کا۔ مالکن بھی حیران ہو گئی، اچھا کوئی اتنا بہادر بھی دنیا کے اندر ہے جو اس طریقے سے بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے تیار ہے، لاتے کھانے کو تیار ہے۔ اس نے کہا جی یہ چابی پکڑو، دروازہ کھولو، اس کو اندر بلا لو۔ یہ اندر چلا گیا۔ اب جب اندر گیا اس نے گلاس دیا کہ جی اس میں دودھ نکال دو۔ اب یہ اشارے سے کہتا ہے گلاس سے کوئی کام نہیں ہوگا، بڑا برتن لے کے آؤ۔ اب وہ حیران کہ جی برتن کے اندر بھی بھینس کا دودھ نکل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں لے کے آؤ۔ بہرحال اشاروں میں بات سمجھائی، وہ بڑا برتن لے کے آیا، اس نے بھینس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ کاریگر آدمی تھا، ساری زندگی کام ہی یہی کیا تھا، اس نے مزے سے جو ہے وہ بھینس کو وہاں پر باندھا اور باندھ کے مزے سے پورا پتیلا بھر کے جو ہے وہ وہاں پر دودھ نکال کے دے دیا۔ اب مالکن بھی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اس کا نوکر بھی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے کہ ایک بھینس میں اتنا سارا دودھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں اتنا دودھ ہے، اگر آپ کے پاس اور برتن ہیں وہ بھی دے دیں، وہ بھی بھر جائے گا۔ اس نے اپنے خاوند کو فون کیا۔ معاملہ دراصل یہ تھا کہ یہ جو سفارت خانے کا وزیر تھا یہ اس کا گھر تھا اور یہ اس کی بیوی تھی۔ ان کے ہاں پیدائش ہوئی تھی بچے کی، اور کسی وجہ سے بچے کو ماں کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی جی بکری کا دودھ دیں یا بھینس کا دودھ دیں۔ انہوں نے اپنے ان کے جو سسر تھے، ان یعنی جو عورت تھی مالکن تھی، اس کے والد کا اسی بھینسوں کا باڑا تھا۔ چنانچہ اس نے وہاں سے ایک بھینس لا کر اس کے گھر پہ باندھ دی تھی۔ اب بھینس تو آ گئی تھی، دودھ نکالنے کا طریقہ نہیں پتہ تھا۔ چنانچہ اس نے یہاں پر آ کر جب اپنا فن دکھایا تو وہ سب کے سب تو حیران ہو گئے۔ اس نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ جی ایک بندہ ہے، اس نے اتنے مزے سے اتنا سارا دودھ نکال دیا، ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ خاوند نے کہا اس کو کہیں جانے نہ دینا، روک کے رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ بھی آیا، آنے کے بعد اس کی بڑی خاطر تواضع کی، کھلایا پلایا اور اس سے کہا کہ جی تم ہمارے پاس کام کرنے لگ جاؤ۔ اس نے کہا میں نے تمہارے پاس